السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم لوگ گرامر پڑھ رہے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کریں گے، اور یہ جو بک ہے یہ ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والی پڑھیں گے۔ پہلا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈنس اینڈ فارگیونیس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے اس کا خلاصہ جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سبق کے اندر ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عرب کے حالات بتائے گئے ہیں کہ عرب کے لوگ جہالت کے اندر بہت ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے، اور ایک دوسرے حتیٰ کہ ایک پڑوسی بھی دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں تھا، اور ان کی مزید جہالت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے امت کو پیار، محبت اور شفقت کا درس دیا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ محبت اور پیار سے سلوک پیش آتے تھے۔ تو اسی طرح مہربانی اور یہ شفقت کے دو الگ الگ انہوں نے واقعات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ مہربانی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر جاتے تھے، راستے میں ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ وہ بار بار پھینکتی تھی مگر آپ کچھ نہ فرماتے تھے، چپ کر کے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بڑھیا نے آپ پر کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ نے آس پاس پوچھا ان کے ہمسایوں سے، انہوں نے کہا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے تو بڑھیا ڈر گئی۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید آپ جو ہے وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ چنانچہ جب آپ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو وہ ایمان لے آئی۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے معافی سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے میں سفر میں آرام فرما رہے تھے، آپ نے تلوار درخت پہ لٹکائی ہوئی تھی، تو ایک کافر آیا، اس نے تلوار نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اطمینان ہو کر فرمایا کہ اللہ۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ خوف سے کام کیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تلوار، اب پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ کانپنے لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے معاف کر دیا۔ اس حسن سلوک سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا۔ اس چیپٹر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، بڑوں کا احترام کریں، ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کا ادب نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے آپس میں پیار، محبت، اتحاد سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور معافی کا سلوک کرتے رہیں۔ اب اس سبق کے جو مشکل ورڈز ہیں اور ان کے میننگز ہیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے 25 ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ یاد کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وکیبلری کے اندر اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جب یہ نیکسٹ چیپٹرز کے اندر جب یہ ورڈز آئیں گے تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو پہلا ہے کائنڈنس، اس کا معنی ہے مہربانی، فارگیونیس معافی، فیئر خوف زدہ ہونا، ٹرائبس قبیلے، آئیڈلز بت، ورشپ عبادت کرنا، اگنورنس جہالت، ٹریٹ سلوک کرنا، پازیٹیولی اچھائی، ہراسنگ تنگ کرنا، ربش کوڑا کرکٹ، پولائٹلی نرمی سے، سارٹ تلاش کرنا، ریونج بدلہ، ایشور یقین دلانا، انکوائر معلوم کرنا، جینولی حقیقی طور پر، امبریس قبول کرنا، کاملی پرسکون، کانفیڈنس خود اعتمادی، فرائٹن خوف زدہ ہونا، جنرس نیک، گیسٹر اشارہ اخلاق، امیڈیٹلی فوراً۔ اب ہم اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرتا رہوں گا، آپ اس کو بھی سن لیجئے گا۔ More than 1400 years ago in Arabia، عرب میں 1400 سال پہلے، people lived in fear، لوگ خوف میں رہتے تھے۔ They were afraid of their neighbors، وہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے ڈرتے تھے، and other tribes، اور دوسرے قبیلوں سے۔ They were even afraid of their idols، وہ حتیٰ کہ اپنے بتوں سے بھی خوف زدہ تھے۔ The Arabs worshipped idols،
عرب لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ان دیئر اگنورینس، ان کی جہالت کی وجہ سے، دے وڈ بری دیئر نیولی بورن ڈاٹرز الائیو، وہ اپنی نئی پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یہ بری کا معنی ہے زندہ درگور کرنا. ایز اسلام began to spread amongst the Arabs، جیسے اسلام عرب کے درمیان پھیلنا شروع ہوا، such cruel practices stopped، کچھ ظالمانہ حرکات رک گئیں. کریول کا معنی ظالمانہ، پریکٹسز حرکات، اسٹاپ رک گئی. اسلام ٹیچ لو اینڈ پیس، اسلام پیار اور امن کا درس دیتا ہے. اٹ ٹیچ کائنڈنس اینڈ رسپیکٹ، یہ مہربانی اور احترام کا درس دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود was a very kind and loving، بہت مہربان اور پیار کرنے والے تھے. he treated، انہوں نے برتاؤ کیا. everyone young and old، ہر نوجوان اور بوڑھے کے ساتھ. with kindness and respect، مہربانی اور احترام کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spread the word of Allah، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا. اینڈ چینج سوسائٹی پازیٹیولی، اور معاشرے کو اچھائی سے بدل دیا. مینی عربس ود اے نیگیٹو تھنکنگ، بہت سارے عرب کے قبیلے منفی سوچ رکھنے والے فیلٹ محسوس کیا دیٹ بیکاز آف دا پازیٹیوٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثبت رویے کی وجہ سے، دیئر اولڈ آئیڈلس، ان کے پرانے بت، اینڈ دے themselves، اور وہ بذات خود، ور لوزنگ پاور، اپنی طاقت کھو رہے تھے. دے ٹرنڈ انگیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. دے اسٹارٹیڈ ہراسنگ ہم، انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ان ایوری پاسبل وے، ہر ممکنہ راستے سے. اینڈ اولڈ وومین یوز ٹو تھرو ربش آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. وین ایور ہی پاسڈ ان فرنٹ آف ہر ہاؤس، جب کبھی وہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے. ہی ہیڈ ٹو پاس دیٹ ہاؤس ڈیلی، ان کو اس کا گھر روزانہ گزرنا ہوتا تھا. آن ہز وے ٹو دا مسجد، مسجد کی طرف راستے میں جاتے ہوئے. ایون وین دا اولڈ وومین تھرو ربش آن ہم، جب کبھی بوڑھی خاتون ان پر کوڑا کرکٹ پھینکتی، ہی وڈ پاس سائلنٹلی وداؤٹ بیکم اینگری، تو وہ خاموشی سے گزر جاتے بغیر ناراض ہوئے. دس بیکیم اے ریگولر ڈیلی ایونٹ، یہ باقاعدہ روزانہ کا واقعہ بن گیا تھا. ون ڈے، ایک دن، وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز پاسنگ بائی دا وومین، ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون کی طرف سے گزر رہے تھے. واز ناٹ دیئر ٹو تھرو ربش آن ہم، تو وہاں کوئی نہیں تھا جو ان پر کوڑا کرکٹ پھینکتا. ہی اسٹاپڈ، وہ رک گئے. اینڈ آسک ہر نیبر، اور اس کے پڑوسی سے پوچھا. اباؤٹ ہر ویل بینگ، اس کی خیر و عافیت دریافت کی. دا نیبر ٹولڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا دیٹ دا وومین واز سک، کہ خاتون بیمار ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پولائٹلی ساٹ پرمیشن ٹو وزٹ دا وومین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شائستگی سے اس کی عیادت کرنے کی اجازت چاہی. وین الاؤڈ، جب اجازت ملی، ہی انٹرڈ دا ہاؤس، وہ گھر میں داخل ہوئے. دا وومین تھاٹ دیٹ، خاتون نے سوچا، ہی ہیڈ کم دیئر ٹو سیک ریونج، وہ اپنا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم assured her that، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کا یقین دلایا، he had come not to take any revenge، وہ کسی قسم کا بدلہ لینے نہیں آئے ہیں. but to inquire about her health، بلکہ وہ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں. and her needs if any، اور اس کی ضرورت کا پتہ لینے آئے ہیں اگر کوئی ہے. as it was a command of Allah، اور جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، that if people are sick، اگر لوگ بیمار ہیں، a Muslim should visit and help them، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کی عیادت کرے اور ان کی مدد کرے. the old woman was greatly moved by his kindness and love، بوڑھی خاتون جو ہے وہ ان کے مہربانی اور پیار سے بہت متاثر ہوئیں. she was convinced that، انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا، he was the truly the رسول of Allah، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اینڈ اسلام واز ٹرو ریلیجن، اور اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے. دیئر فور، اسی وجہ سے، شی امبریسڈ اٹ امیڈیٹلی، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اینڈ ادر اوکیزن،
ایک دوسرے واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن اے جرنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے. He chose to take rest، انہوں نے آرام کرنے کا ارادہ کیا. Under the shade of a small tree، چھوٹے درخت کے سائے کے نیچے. One of his enemies، ان کے دشمنوں میں سے ایک، seeing that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone، وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. Planned to kill him، ان کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. Quickly he went towards him، جلدی سے وہ ان کے سامنے گیا. Took out his sword، ان کی تلوار لی. اینڈ آس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ٹیل می، مجھے بتائیے. ہو کین سیو یو ناؤ، اب آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا. ریپلائڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاملی ود کانفیڈینس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور پورا اعتمادی سے جواب دیا. سینگ دس کانفیڈینس، اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے، دا مین واز فرائٹنڈ، آدمی خوف زدہ ہو گیا. اینڈ دا سورڈ فیل فرام ہز ہینڈس، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ود دا سیم کام، اسی اطمینان سے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک دا سورڈ ان ہز اون ہینڈ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے تلوار لی. اینڈ آس، اور پوچھا. ناؤ اب، یو ٹیل می، مجھے تم بتاؤ. ہو از دیئر ٹو سیو یو، کون ہے یہاں جو تمہیں بچائے؟ نو ون، کوئی نہیں. ریپلائڈ دا اینیمی، دشمن نے جواب دیا. نو، نہیں. یو آر رونگ، تم غلط ہو. دا سیم اللہ ول سیو یو ناؤ ہو سیوڈ می، جس طرح اللہ نے مجھے بچایا اس طرح وہ اللہ آپ کو بھی بچائے گا. سیڈ دا جنرس رسول، ایک نیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ لیٹ دا مین گو فری، اور آدمی کو آزاد جانے دیا. مووڈ بائی دس نوبل ایکٹ، اس مقدس اخلاق کی وجہ سے، دا مین امبریسڈ اسلام امیڈیٹلی، آدمی نے جو ہے فوراً اسلام قبول کر لیا.